السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات و خواتین، اکثر بھارتی مسلمانوں میں شرک و بدعت، رسومات کیوں ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، مسئلے کا حل کیا ہے، اس پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 12 ہے۔ آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے شرک پر آپ سے بات کیا، شرک کسے کہتے ہیں، پھر بدعت پر بات کی کہ بدعت کسے کہتے ہیں، یہ رسومات، اس کے بارے میں دو باتیں کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ رسومات ہمارے سماج میں جنم کیسے لیتی ہے، کیسے پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیا ہر رسم گناہ ہے، یا ہر رسم شرک ہے، یا ہر رسم بدعت ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ رسمیں گناہ کب ہو جاتی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو پہلا پارٹ جو ہے، ہم بات کرتے ہیں پہلے کہ یہ رسومات دنیا میں جنم کیسے لیتی ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پیسے والے ہوتے ہیں، ان کو پیسہ خرچہ کرنے میں کے لیے کچھ جگہ چاہیے، کوئی موقع چاہیے، تو وقتاً فوقتاً وہ اپنے پیسے کا اظہار کرتے ہیں اور وہ ایک رسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے بارات جاتی ہے، ابھی یہاں وہ رسم نہیں آئی ہے، آ جائے گی، تو یو پی وغیرہ میں جب بارات جاتی ہے تو لڑکی والے ہر باراتی کو کوئی ایک گفٹ دیتے ہیں۔ کون؟ سب باراتی، وہ جو پیسے والے ہیں، لڑکی والے ہیں، جب ان کے یہاں بارات پہنچتی ہے، کبھی پین گفٹ دے دیتے ہیں، کبھی کوئی دوسری چیز گفٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے تو اس پیسے کا اظہار ہو گیا، اب وہ ایک رسم بن گئی۔ ہر پیسے والا اب کوئی پین دیا، تو کبھی ایسا بھی ہوا، ایک مرتبہ ہم ایک کرسچن کے دبئی میں جو ہے وہ دعوت میں گئے، بہت بڑی دعوت تھی، اتنی بڑی دعوت تھی کہ اس میں جو ڈش رکھے ہوئے تھے وہ 360 تھے، تو کھا ہی نہیں سکتے تھے، نام بھی نہیں معلوم تھا۔ تو بہرحال لوگوں نے کھایا، کرسیاں لگی تھی، میز لگے تھے۔ اس کے بعد اس میں جو چمچے رکھے ہوئے تھے وہ چاندی کے تھے، وہ معلوم نہیں تھا ہم لوگوں کو۔ ایک جو ہے وہ فورک کانٹا تھا اور ایک چمچہ تھا۔ جب کھانا کھا چکے تو جو باس تھا اس نے اعلان کر دیا کہ یہ جو فورک ہے اور یہ جو چمچہ ہے یہ چاندی کا ہے، اور جس کی پلیٹ میں ہے وہ اسی کا ہے۔ تو بہرحال وہ دھو کر کے لوگوں نے، اب یہ کیا ہے، وہ بہت بڑا آدمی تھا تو اس نے وہ رسم چالو کر دیا، چھوٹا آدمی تھا تو اس نے پین کا کیا۔ کچھ لوگ، کوئی مولوی اگر بڑا ہو جاتا ہے تو عطر کا باراتیوں کو دے دیتا ہے۔ ایسے کیا ہوتا ہے کہ پیسے والے مختلف قسم کی رسومات کا ایجاد کرتے ہیں اور وہ ان کو پیسہ خرچہ کرنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ خوشی آدمی کو رسم ایجاد کراتی ہے۔ مثال کے طور پر بچے نے قرآن ختم کیا، اب بچے نے قرآن ختم کیا، باپ کو خوشی ہوئی، کسی نے کیا ہوگا سب سے پہلے، اس نے دعوت کر دیا، محلے والوں کو، عزیزوں کو بلا لیا، 10-20 لوگوں کو۔ اب وہ ایک رسم کی شکل کیا ہو گئی، اختیار کر گئی۔ تو کبھی خوشی کی وجہ سے کوئی رسمیں کیا ہوتی ہیں، ایجاد ہو جاتی ہیں۔ یہاں بھی کرناٹک میں بھی ہماری اہلیہ جو وہ ایک محلے کی ولیمے میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے سب کو بلاؤز کا ٹکڑا دے دیا، جو بلا وجہ ہوتا ہے بلاؤز، اس کا نام ہی بلاؤز ہے، وہ حقیقت میں بلا وجہ ہے۔ تو جب مجھے معلوم ہوا تو وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو دیا تو آپ نے سب کو گناہ میں ملوث کرنے کے لیے گفٹ دیا۔ کوئی ایسا گفٹ دیتے کہ جس سے گناہ نہ ہوتا، آپ نے ایک ایسا گفٹ دیا، اب وہ بیچارے بہت پریشان۔ ہم نے کہا مولانا اب دوبارہ ولیمہ تو ہو نہیں پائے گا، کیا کیا جائے؟
تو ہم نے کہا جتنے لوگوں کو دیا ہے ان سے واپس لے کر کے کوئی ایسا गिफ्ट दे दो, شلوار सूट दे दो بھائی, نہیں تو جمپر ہی کا کپڑا دے دو. لیکن یہ تم نے جو بلاؤز کا کپڑا دیا یہ تو بہت غلط کام کیا نا. ہماری وجہ سے ایک آدمی گناہ کرے. ہماری بیٹی کی شادی ہوئی تو یہ ہوا کہ بھائی لڑکے والوں کو گفٹ دینا ہے. اب لڑکے والوں میں جو ہے وہ ساری اور بلاؤز پہنتی تھی. میں نے کہا میں تو نہیں دوں گا. اس کی وجہ سے کسی کو نہیں دیا, کسی کو نہیں دیا. تو یہ کیا ہے کہ ایسی رسمیں بھی آنے لگتی ہیں. جیسے عمرہ ہے, اب عمرہ پہ جاتے ہیں تو دعوت کرنا ہے, عمرہ سے واپس آتے ہیں, حج سے واپس آتے ہیں تو دعوت کرنا ہے. کسی نے سب سے پہلے کسی وجہ سے کر دیا, اب وہ کیا ہو گئی, ایک رسم کی شکل اختیار ہو کر گئی. جب شروع میں یہ قبروں کا عرس ہوا, بہت پہلے کی بات ہے, تو اس میں بعض ہمارے اکابر بھی شامل رہے. عرس کا مطلب یہ رکھا گیا تھا کہ جو بزرگ ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے. کبھی غریبوں کو کھانا کھلا دیا, کپڑے پہنا دیے غریبوں کو, کیونکہ اکنامی بھی بہت خراب تھی. اب وہ ہوتے ہوتے کیا ہو گئی, یہی سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے کہ وہ جو رسم ایجاد کیا ہے بندہ, اگر وہ خدا نہ خواستہ ایک ایسی شکل اختیار کر گیا کہ جس میں شرک اور بدعت ہے, تو ہر شرک اور بدعت کرنے والے کا جو سب سے پہلے بندہ ایجاد کیا ہے نا, اس کو اس کا شعر جاتا رہے گا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں آپس میں جھگڑا ہوا حابیل اور قابیل میں, تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. معلوم ہے آپ کو پوری کہانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کو انٹروڈیوس کرانے والے آدم کے بیٹے ہیں. کہ آدمی کو مار سکتا ہے یہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا. یہ انہوں نے مرڈر کر کے مرڈر کی رسم چالو کیا. اب اس دنیا میں جتنے بھی مرڈر ہوتے ہیں, ہر مرڈر کا ایک شیئر کس کو جاتا ہے, آدم کے پہلے بیٹے کو جاتا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. ایک صاحب ہمارے فیض آباد میں بڑی بوسیدہ قبر تھی, تو انہوں نے محلے میں چندہ شروع کیا کہ اس کو بنوا دیں گے. تو میں نے کہا کہ جو لوگ اس میں چندہ دیں گے وہ زندگی بھر گناہ انہی کا نہیں ہوگا, یہ گناہ جاریہ ہے. ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے, یہ گناہ جاریہ ہے. اور جب تک اس قبر پر جتنے سجدے ہوں گے, ہر سجدے کا ایک شیئر کس کو جائے گا, جس نے یہ گنبد اور جس نے اس قبر کی تعمیر کروائی ہے. تو رسمیں ایجاد ہونے پر یہ نقصان ہوتا ہے. تو بہرحال خوشی کی وجہ سے اور پیسے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, رسمیں وجود میں آ جاتی. ابھی ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں کہ کب رسم گناہ ہوتی ہے, ابھی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے رسمیں آتی ہیں. کبھی کبھی جب آدمی کی معاشی تنگی ہوتی ہے تو مختلف انداز سے, ایک پہلے بتایا کہ معاشی حالت اچھی ہونے کی وجہ سے, دوسرا کیا بتا رہا ہوں, اکنامیکل پوزیشن خراب ہونے سے بھی رسمیں وجود میں آتی ہے. ہم لوگ ذمہ دار لوگ ہیں, گاؤں والے پورے تقریباً 150 لوگ ہیں. زمین نہیں ہے لیکن ذمہ دار ہیں. تو ذمہ دار لوگوں نے کیا کیا ہے یو پی میں کہ اپنی ضرورت کی رعایا بسائی ہے گاؤں میں. مطلب بال کاٹنے والا لا کر کے بسا لیا, کپڑا دھلنے کے لیے دھوبی کو لا کر بسا لیا, اور وہ کیا کہتے ہیں لحاف وغیرہ دھلنے کے لیے دھنیا کو لا کے بسا لیا, چوڑی پہنانے کے لیے عورتوں کو ایسے 20-25 جو ہے رعایا کو لا کر کے انہوں نے بسا لیا. اب جیسے اب تو خیر ہم بال کٹائی دیتے ہیں, ورنہ زندگی بھر ہم نے بال کٹائی کبھی نہیں دیا, کیونکہ جس کو ہمارے پوروجوں نے بسایا ہے ان کی پوری زندگی جب تک وہ زندہ رہیں وہ ان کی نسلیں ہماری نسل کا بال فری میں کاٹتی رہیں گی, کیونکہ وہ ہمارے زمین پر بسے ہوئے ہیں. تو اب ان کے آمدنی کا کوئی ذریعہ زیادہ نہیں ہوتا ہے, غربت رہتی بیچاروں کی. تو شادی بیاہ کے موقع پر ان کی بہت سی رسومات ہوتی ہیں. مثلا وہ دولہے کو جب نہلانا ہوگا وہ پانی لے کر آئیں گے, پانی چاہے نل آپ کا چالو ہو یا نہیں چالو ہو, وہ ٹوٹی سے بھی بھریں گے تو بھی وہ بالٹی لے کر کے وہ آئیں گے. اگر آپ کو شاور سے بھی نہانا ہے تو بھی وہ کھڑے رہیں گے, شاور ہی آن کر دیں گے, کچھ نہیں تو اس کے نہلائی کا ایک پیسہ ہے.
پھر ناخن کاٹیں گے تو اس کا ایک پیسہ ہے. ایسے ایک 10-12 رسمیں ان کی ہیں. تو جب میری شادی کا معاملہ آیا تو میں نے کہا میں تو نانا سے میں نے کہا میں تو یہ سب کچھ بھی نہیں کروں گا. کہا یہ تو رعایا ہے، بہت بہت ناراض ہو جائے گے. تو ہم نے کہا اس مسئلے کو حل کریں گے. تو میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ، ناؤ سے جو حجام تھا، بال بھی اسی کو کاٹنا ہے اور وہ ایسا بال کاٹ دیتا ہے کہ چمگادہ بنا دیتا ہے، سمجھے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ ساری رسم کر کے ٹوٹل تم کو پیسہ کتنا ملتا ہے؟ اچھا زیادہ ملتا نہیں تھا، سب ملا کر کے اس نے 1988 کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ 200 روپے ہم کو ملتے ہیں، یعنی بال کٹائی، نہلائی، یہ وہ دنیا بھر کی رسمیں. تو ہم نے ان سے کہا یہ 500 روپے تم لے لو اور کچھ بھی نہیں کرنا. انہوں نے کہا بھیا بہت اچھا ہے. تو اصل مقصد کیا تھا؟ وہ رسم ایجاد کیونکہ کی گئی تھی، وہ رسم ایجاد کی گئی تھی پیسے کے لیے. اب ادھر سے جب دلہن رخصت کرا کے لے آتے تو مختلف قسم کی رسمیں ان کے یہاں ہیں. اب ایک دم آخر میں جب دلہن کو گاڑی میں بٹھال دیا تو وہ ان کے گاؤں کے جو ناؤ تھا اس کی بیوی آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو کلی کرائی دو. ہم نے کہا کلی کرائی کیا ہوتی؟ کہا نہیں وہ دلہن کو میں نے کلی کرائی ہے تو کلی کرانا ہے ہم کو. تو ہم نے کہا کلی نہ کراؤ، کلی کرائی لے لو بھائی اپنی تم. تو انہوں نے کہا کلی کرا. ہم نے کہا کلی کرائی کتنی ہے؟ کہا 20 آنا. 20 آنا کا مطلب 1 روپیہ 4 آنا. تو میں نے کہا 11 روپے ان کو دے دی. ہم نے کہا لے جاؤ. وہ خوش ہو گئے. ہم نے کہا جاؤ نل پہ تم خود کلی کرو جب تک کلی کرنا ہے. ایسے مختلف قسم کی رسمیں. یہ اکنامک ہماری حالت خراب تھی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، ان رعایا نے بہت سی رسموں کو کیا کر دیا، ایجاد کر دیا. جب کوئی مر جاتا ہے ہم لوگوں کے یہاں تو باقاعدہ درزی، ہم نے جو وہ درزی ہی آ کر کے کفن کاٹے گا، کفن کرے گا، سب کچھ اس کا ذمہ دار ہے. پھر قبر کھودنے والا ایک ہم نے بتا رکھا ہے تو وہ آ کر کے قبر کھودے گا. اور ان سب کے رسومات ہیں مختلف انداز سے، حالانکہ بہت تھوڑے پیسے ہوتے ہیں. تو ایک وجہ کیا ہوتی ہے رسم کے ہونے کی کہ آدمی کی اکنامی خراب ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کے رسمیں وجوہات میں آتی ہیں. اچھا، ایک بڑی وجہ، خطرناک وجہ ہے کہ عیاشی کرنا. عیاشی کرنے کے لیے جو مرد ہوتا ہے یہ رسم ایجاد کرتا ہے. اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو کانوینٹ اسکول ہوتے ہیں تو اس میں ایک گیم ہوتا ہے برادر اینڈ سسٹر. دیکھا ہے کبھی؟ کانوینٹ میں گئی نہیں ہونا تو کہاں معلوم ہوتا. میں نے کانوینٹ میں پڑھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے تجربات سے گزارے. تو جب میں شروع میں گیا 1993 کی بات ہے تو انہوں نے کہا ٹوڈے از دا گیم برادر اینڈ سسٹر. تو ہم نے کہا پلیز انٹروڈیوس ہاؤ ٹو پلے، ہاؤ وی ول میک دا برادر اینڈ سسٹر. انہوں نے کہا نہیں وہ ہم کر لیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہوگا کہ ٹیچرز کا تھا. یہ بچے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ٹیچرز کا تھا. لیڈیز ٹیچر اور جینٹ ٹیچر اکٹھا ہوں گے اور اس کے بعد وہ پٹی باندھ دیں گے، جس کو پکڑ میں جو عورت آ جائے تو اس کی بہن ہو جائے گی. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ عیاشی کا ہے، گلوکوز چڑھانے کا طریقہ ہے. اب یہ کیسے کہا جائے کہ ہم عیاشی کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا نام کیا دے دیا گیا کہ گیم کا نام ہی دے دیا انہوں نے برادر اینڈ سسٹر گیم. یہ کیا ہے؟ یہ عیاشی کے طریقے ہیں اور بہت سے. ایک دور بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے گاؤں میں، حالانکہ یہ کم رسم والا گاؤں ہے، تب بھی حالت ہے. جب دلہن آتی ہے تو میرا بچپن تھا، رہا ہوں گا 14-15 سال کا، لیکن مزہ تو آتا تھا 14-15 سال والے کو. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ جو محلے کے جتنے لڑکے ہوتے تھے وہ آنے والی دلہن کے ساتھ جوا کھیلتے تھے. کیا جوا ہوتا تھا؟ پانی کا ایک بڑا سا تسلا رکھ دیتے تھے اور اس میں آٹا کر دیتے تھے کہ پانی کا رنگ جو ہے وہ نظر نہ آئے، اور اس میں چاندی کے سکے ڈال دیے جاتے تھے، 1 یا 2 سکے. تو اس میں اس دلہن کے ساتھ جوا کھیلنا ہے. اب وہ مزہ ہے. اب اسی میں وہ بھی چھپے مار رہے ہیں، 2-3 لڑکے بھی اسی، اور سب 20 سے کم سال کی عمر کے ہوں گے. اب یہ وہ اس میں کس کے ہاتھ میں وہ لگ جاتا ہے، کیا وہ سکہ لگ جاتا ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں. اب جیسے یہ جو اپٹن لگایا جاتا ہے، اپٹن معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. اپٹن جو ہے یہ رائی
को पीस करके क्या करते हैं कि वो दुल्हन को मला जाता है, तो उससे रगड़ते हैं तो मैल वगैरह चली जाती है, तो उसमें थोड़ा सा जो है वो कलर आ जाता है बदन का। तो अब उसमें ठीक है भाई चलो औरत मल दे अच्छी बात है, नहीं, वो देवर साहब मलेंगे। अब देवर साहब आप अंदाजा करें कि देवर का हिंदी शब्द है जिसके माने ही दूसरा वर, द्यूवर ये लफ्ज है, द्यूवर दूसरा शौहर। तो दूसरा शौहर जो तुम उसको बोलती हो तो मजे करता है, चलो आप ही ने तो उसका नाम रखा है देवर। कि देवर लफ्ज ही खतरनाक है, ये अरबों में भी तो खतरनाक था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहुम वल मौत, देवर तो मौत है यार। कारी तैयब अलैहिर्रहमान ने उसकी तशरीह किया, अलग अलग लोगों ने इस सेंटेंस को नबी की तशरीह किया कि देवर मौत है। कारी तैयब अलैहिर्रहमान ने कहा कि जैसे मौत से नहीं बच सकते वैसे देवर से नहीं बच सकते। उन्होंने ये उसकी तशरीह की। दूसरी तशरीह की गई कि जिस तरीके से मौत खतरनाक है ऐसे देवर भी खतरनाक है। तो ये क्या करते हैं कि ये अय्याशी के मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं। अब ये जो मेहंदी है, ये जो आपके टोस्टन है, इसमें मिक्स गैदरिंग होगी। अभी अगर गैदरिंग अलग कर दी जाए, यानी मखलूत अलग हो जाए कि लड़कियां भाई ठीक है चलो लड़कियां लगा ले, मेहंदी कर ले, टुकटन कर ले, तो मजा ही नहीं आएगा, रस्म अपने आप खत्म हो जाएगी। वो तो जब तक दोनों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा, ब्रदर एंड सिस्टर गेम नहीं होगा, तब तक मजा ही नहीं आएगा। तो रस्में ईजाद होती हैं मर्दों की अय्याशी की बुनियाद पर। जैसे आजकल मर्द लोग जो एडवांस हो गए हैं, हम उसमें शामिल नहीं हैं, तो वो कहते हैं ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो जॉब वाली हो। क्यों जॉब वाली हो? पहले हम बेवकूफ थे कि हम एक मर्तबा वाली से शादी कर लिए, जहेज लेकर आ गई, और आज जाकर देखते हैं कि जहेज में बीवी के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। कभी जाकर के आप भी देख लीजिएगा अपने पुराने जहेज में कि तुम्हारा पुराना जहेज बचा है कि नहीं बचा है। बचता नहीं, मालूम नहीं क्या, उसमें बरकत ही नहीं होती है। तो वो जो जहेज आता था वो जिंदगी में एक मर्तबा आता था। अब हमने होशियारी क्या कर लिया, पढ़े लिखे लड़कों ने, हर महीना जहेज आना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या कर लिया कि साहब जो है वो जॉब वाली लड़की से हम शादी करेंगे। अच्छा, अब लड़कियों को यह बता दिया गया कि भाई आप भी पढ़ी लिखी हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, ये क्या बात है कि आप घर में रहें। अब वो चने के झाड़ पे चढ़ जाती हैं। हाँ, एकदम बात सही कह रहे हैं। ये हालांकि हमने किया ऐसा क्यों? ताकि हमारे कांधे का बोझ क्या हो जाए, 50% डिवाइड हो जाए। मर्दों की होशियारी को और औरत कभी नहीं पा सकती। मर्द कहां से रिमोट ऑन करता है उनके फरिश्तों की खबर नहीं रहती है। अंदर एक बात होती है, बाहर एक बात होती है, और उस रिमोट के जरिए हम क्या करते हैं, सबको कंट्रोल करते हैं। अच्छा देखिए, जॉब जो करती है बेचारी, तुझे तो बहुत तरस आता है, उसके बावजूद प्रेग्नेंट किसको होना है? जो जॉब कर रही है बेचारी, जॉब की तकलीफ अलग उठाएगी, वो भी तकलीफ। और फिर सुबह चाय किसको बनाना है? फिर आपा ही को बना के देना है चाय। तो हर लिहाज से हम मजे में रहे, हमारा बर्डन खत्म हो गया, चाय हमको वक्त पर मिलती रही, और बच्चा जिसको पैदा करना है वो बच्चा पैदा भी कर रहा है। भाई अगर ये होता चलो एक साल हम कर लेते, अगले साल तुम कर लेना, तो बराबर हो जाती बात। वो हो ही नहीं पा सकते। लिहाजा नतीजा क्या है कि ऐसी बहुत सी रस्में हमने क्या कर लिया कि अपनी अय्याशी की बुनियाद पर हमने ईजाद कर रखा है। अभी कम से कम 50 वजह है रस्मों के ईजाद होने की। ये तो मैं चंद आपके सामने अभी 3 बताए, 2-3 और बता देंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो रस्में, असल ये मालूम करना है कि रस्में गुनाह कब होती हैं, कौन सी रस्म। अब जैसे एक बताकर अपनी बात खत्म करते हैं। यहां मुझे नहीं मालूम है, जब दुल्हन आती है तो यूपी में वो बहनें दरवाजा बंद कर लेती हैं, आने नहीं देती। ऐन मौके पे जब लास्ट मोमेंट होगा, जब दुल्हन पहुंचेगी ना, तो वो दरवाजा बंद कर लेंगी सारी बहनें, चचादाद, मामूदाद, खालादाद, फूफीदाद, सारी बहनें मिलकर के दरवाजा बंद कर लेंगे और दरवाजा खोलेंगे नहीं दुल्हन के लिए। वहीं से तो ननंद भाभी की लड़ाई शुरू होती है। सारी ननंदें दरवाजा बंद कर लेती है, फिर जिंदगी में लड़ाई होती है। बहरहाल तो वजह क्या होती है? वो कहती है वो भैया से, अच्छा भैया भी बाहर हैं और दुल्हन भी बाहर है,
تو وہ کہتی ہے مجھے پیسے دو، تو بھائی کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا پڑتا ہے.